بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج کا ٹاپک دا کلٹس آف ایتھزم، ناستکتا کے سمپردائے، الحاد کے فرقے، اس پہ آج ہم واپس بات کریں گے عثمان بھائی کے ساتھ انشاءاللہ العظیم۔ اور عثمان بھائی جوائن کریں گے ہمیں ابھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سہیل بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ کیسے مزاج آپ کے؟ الحمدللہ۔ تو جو میجر جو ہمارا ڈسکشن ہے آج، وہ دو پارٹس میں ڈیوائیڈڈ ہیں۔ نمبر 1 پارٹ جو ہے میجر جو ٹرمز ہیں اس پہ گفتگو ہوگی۔ نمبر 2 جو ریلیجیس فرقے ہیں، جو ریلیجیس ان کے کلٹس ہیں، سمپردائے ہیں، اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ تو میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ جن ٹرمز کو میں بولنا شروع کر رہا ہوں، آپ نے ان ٹرمز کا ڈیفینیشن بتانا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم اپنے دوسرے پارٹ پہ چلیں گے جو کہ ریلیجیس فرقے ہیں ایتھزم کے، اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ تو انشاءاللہ۔ پہلے 2 ٹرمز میں آپ کو دیتا ہوں، آپ نے اس پہ بولنا ہے، اس کے بعد میں پھر بتاتے رہوں گا آپ کو جن ٹرمز کو، اس کے اوپر آپ نے گفتگو آگے بڑھاتے رہنا ہے۔ پہلا 2 ٹرم آپ کو میں نے یہ دیا ہے، ایتھزم اور ایگنوسٹزم، اس پہ آپ گفتگو کریں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو سب سے پہلی ٹرم ہے جو آپ نے نام لیا، وہ ہے ایتھیزم۔ تو یہ اصل میں نا یہ گریک ورڈ ہے جس سے یہ بنا ہے۔ تو وہ لفظ ہے تھیوس، جس کا مطلب ہے خدا۔ تو اگر اس کے پہلے اے لگا دی جائے، یعنی کہ ایتھیوس، تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کوئی ایسا شخص یا ایسے لوگوں کا گروہ جو کہ خدا کا انکار کرتا ہو۔ تو اصل میں یہ ایتھیوس تھا، مگر جب یہ انگلش ورڈ میں آیا، ووکیبلری میں استعمال ہوا، تو یہ ایتھیوس سے پھر ایتھیسٹ، پھر اسے ایتھیزم بن گیا۔ تو یہ خدا کا انکار کرتے ہیں، اور ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ سیکولر لازمی ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات ہے اگنوسٹک، تو یہ بھی گریک ورڈ ہی ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے نالج، یا کریں کہ لائٹ، یعنی کہ روشنی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کا گروہ ہوتا ہے جو کہ یہ کہے کہ ہمیں یقین نہیں ہے، ہم یقین سے یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ خدا ہے یا نہیں ہے۔ تو کہہ لیں کہ ایک طرف وہ طبقہ ہے جو کہ خدا کا انکار بالکل کرتا ہے، یعنی کہ ایتھسٹ، اور ایک وہ طبقہ ہے جو کہ ریلیجیس پرسپیکٹو رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، یعنی کہ جو خدا کو مانتے ہیں۔ یہ ان دونوں کے درمیان میں ہوتے ہیں، یعنی کہ کہہ لیں کہ یہ بالکل اس کنارے پہ کھڑے ہیں کہ کبھی بھی کوئی ایتھسٹ ان کے ساتھ مل کر ان کے دماغ کو کیپچر کر کے آپی طرف لے کے جا سکتا ہے، اور اگر کوئی ان کو اچھا ریلیجیس پرسپیکٹو اور بیک گراؤنڈ رکھنے والا جو شخص ہے، جو علم رکھنے والا شخص ہے، اگر وہ ان کو ملے تو اس کو بآسانی کہہ لیں کہ کسی بھی مذہب میں داخل کر سکتا ہے۔ تو یعنی کہ کس طرح مطلب بات یہ ہے کہ یہ بھی سیکولر لازمی ہوتا تمام ناظرین جو سلام کر رہے ہیں ان کو ان کا جواب دے دیں آپ۔ ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اب 2 ٹرمز کی طرف بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ ہمارا پہلا ٹرم ہے سیکولرزم، اور اس کے بعد والا ٹرم ہے لبرلزم۔ اور لبرلزم جی کے جی تعلق سے میں کچھ بتانا چاہوں گا کہ لبرلزم کے فادر مانے جانے والے، فادر آف لبرلزم، ہمارے، آپ کو پتہ ہی ہوگا عثمان بھائی، جان لاک کے بارے سے، جو کہ 1668 میں اس نے اس آئیڈیالوجی کا ایجاد کیا اور اس آئیڈیالوجی کو پروموٹ کیا۔ جی بالکل۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں سیکولرزم کی۔ تو اصل میں یہ ایک خالصتاً کہہ لیں کہ ایک پولیٹیکل فلاسفی ہے، یعنی کہ ہم کہہ لیں سیاسی۔ تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ جو مذہب ہے اس کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے، بلکہ کہہ لیں کہ یہ ان کی بیسک جو فلاسفی وہ یہ ہے ان کے پیچھے کہ یہ ایسے ہی اپنی سیکل دیتے ہیں کہ حکومت کے معاملات میں یہ جو گورنمنٹ کے جو تمام پروسیجرز ہیں، جو ان کے اصول و ضوابط جن کے تحت یہ کام کرتے ہیں، ان میں مذہبی کسی شخص کا اور مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ تو ان کی لاجک یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی خاص
طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ، یعنی کہ کسی بھی ریلیجیس پرسپیکٹو سے رکھنے والے لوگ جب اوپر آئیں گے تو وہ پھر اپنے آپ کو ہی سپورٹ کریں گے یا اپنے کہہ لیں کہ گروہ کو. تو اس لیے ان کا مین مدعا یہی ہوتا ہے کہ ان سے دور رہا جائے، اور تاکہ یہ جو نیوٹرل رول ہے وہ پلے کیا جا سکے. اور جہاں تک تعلق ہے لبرل ازم کا، تو بالکل آپ نے اس کا جو شارٹ جو انٹروڈکشن ہے پس منظر میں دیا، تو بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا. اور اس کو ہم دو حصے میں تقسیم کرتے ہیں لبرلزم کو. پہلا ہے لبرٹی اور دوسرا ہے ایکوالٹی. یعنی کہ لبرٹی کیا ہوتا ہے؟ ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ جو لبرلز ہیں ان کو مکمل حقوق دیے جانے چاہیے اپنی جائیداد کے لیے، وہ اپنی جائیداد کو بیچ سکیں اور اپنی ذات کے ساتھ. اور جو دوسرا ہے وہ ہے ایکوالٹی، یعنی کہ ایکوالٹی بفاد اللہ، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے نا کہ ان کے تمام سیاسی اور جو ان کے حقوق ہیں وہ برابر حقوق ان کو ملنے چاہیے. یہ اصل میں کہہ لیں کہ اس کا مختصراً ان کا تعارف ہے. اور اس کے علاوہ یہ یقین رکھتے ہیں فریڈم آف اسپیچ پر، فریڈم آف ایکسپریشن پر، فریڈم آف ریلیجن پر، فری مارکیٹس پر. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ کیپٹلزم کے حق میں بھی ہوتے ہیں اور کیپٹلزم کے خلاف بھی ہوتے ہیں. کہ کہہ لیں کہ جب بھی کوئی برائی جنم لیتی ہے اس کی جو مین بنیاد ہے کسی بھی چیز میں وہ ہوتی یہی ہے، کیا ہے؟ لبرلزم. تو کہہ لیں کہ جون لاک نے بھی اس کی بنیاد رکھی تھی، جس کی وجہ سے جو اس کے پیشوا ہیں جنہوں نے آگے آ کے اس کا مکمل طور پر انکار کر دیا. اب ابھی ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے کہ ہم اس پر ڈسکس کریں، ہمارا ٹاپک ہے صرف اور صرف شارٹ انٹروڈکشن دینا. انشاءاللہ پھر کبھی ہم جب مختلف عنوان پر ڈسکس کریں گے، کوئی سوالات جوابات آئیں گے ضمن، پھر ہم ان کو بھی جو ہے نا مزید ان کے ساتھ الیبریٹ تاکہ نا تو ڈیفائن کریں گے تاکہ بامناس کے لیے آسانی. اب میں یہاں ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جان لاک بھی ایسا بندہ تھا کہ جس نے خدا کا انکار نہیں کیا. اب جب ہم آگے بات کریں گے انشاءاللہ العظیم کسی اور میٹر پہ، تب شخصیات پہ اگر جب ہم گفتگو کریں گے تب انشاءاللہ ان کے تعلق سے بتایا جائے گا. اب ہم جی چلتے ہیں دوسرے ٹرم کی طرف، وہ ہے ڈیموکریسی. جی یہ جو ہے نا ڈیموکریسی، یہ بھی ایک کہہ رہے ہیں کہ ٹرم ہے خاص جو کہ گورنمنٹ کے حوالے سے استعمال ہوتی ہے. اس کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں، ایک ہے ڈیموس اور ایک ہے کریسی. ڈیموس کا مطلب ہوتا ہے عوام الناس، رایا لوگوں کا گروہ. تو جو کریسی کا مطلب ہوتا ہے کہ رولر، حکمران. تو اس کی جو تعریف ہے جو کہ ارسطوٹل نے کی ہے بڑی کہہ لیں کہ اچھی ہے، کہ لوگوں کا ایک ایسا گروہ، یعنی کہ غریب طبقے کا، غریب لوگوں کا ایسا گروہ جو کہ حکومت میں آ جائے. ابراہم لنکن سے یہ کہتا ہے کہ ڈیموکریسی از گورنمنٹ فار دی پیپل، بائی دی پیپل، آف دی پیپل. جو ریلیجیس پرسپیکٹو رکھنے جو لوگ ہیں نا ان کی تھنکنگ، ان کی ڈیفینیشن جو میں نے بیان کی ہے اس سے تھوڑی سی مختلف ہیں، کیونکہ انہوں نے چونکہ اپنی آبزرویشن سے دیکھا یہ جو سیکولر حکومت ہے، لبرل حکومت ہے، یہ اصل میں ان کے اصول و ضوابط کیا ہوتے ہیں، ہم یہ کام کس طرح کرتے ہیں، بالکل کہہ لیں کہ مذہب کے خلاف کرتے ہیں. اس لیے انہوں نے اس کی تھوڑی سی ڈیفینیشن چینج کر دی ہیں. تو اس لیے میں چاہ رہا تھا کہ ابھی ہم اس طرح گفتگو نہ کریں، پھر کبھی موقع ملے تو کریں گے. تو اب یہ جو ڈیموکریسی ہے اس کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں، یہ بلکہ ہوتی بھی ہے سوشل ڈیموکریسی اور لبرل ڈیموکریسی. تو یہ جو ہوتے ہیں یہ دونوں سیکولر لازمی ہوتے ہیں. اور یہ جو ان کی جو مین چیز ہے لبرل ڈیموکریسی کی، یہ کہتے ہیں کہ یہ کیپٹلزم کے حق میں ہوتے ہیں کہ سرمایہ دارانہ نظام. اور یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی خاص وقت، جس طرح کہ انڈیا میں تقریباً 5 سال کے بعد الیکشن ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں اس سے سروکار نہیں ہے کہ الیکشن ٹھیک ہو رہے نہیں ہو رہے، ٹھیک بندہ آ رہا نہیں آ رہا، راج بہتر ہو یا نہیں، بس الیکشن ہو رہا ہے تو یہ ڈیموکریسی قائم ہے. جبکہ جو دوسرے سوشل ڈیموکریسی والے ہیں وہ اس سے تھوڑا سا ہٹ کے ہیں، یہ سرمایہ دارانہ نظام کے سخت خلاف ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا کہ ایک بندے کا خاندان اگر حکومت میں ہے تو اسی نے ہی ساری آ کے حکومت کرنی ہے. یہ اس کے خلاف ہوتے ہیں کہ نہیں، کہ غریب کو بھی کیا لیں کہ چانس دیا جانا چاہیے. اور اس کے علاوہ کہ یہ جو سوشل ڈیموکریسی والے ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا فائدہ کہ اگر 3 سال کے بعد 5 سال کے بعد الیکشن ہو رہے ہیں، اگر اس سے معاشرے تبدیلی نہیں آ رہی تو اس کو ہم الیکشن نہیں مانتے. بہت اچھا آپ نے ڈیفائن کیا پانچوں کے پانچوں ٹرمز کو. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے دوسرے پارٹ کی طرف جو ڈسکشن کا ہمارا ہے، ریلیجیس پرسپیکٹو سے جو ان کے فرقے ہیں. اور میں جی یہ ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ ہم جو اب فرقے بتانے لگے ہیں، یہ ایک بہت ہی مشہور و معروف ریسرچر حضرت علامہ غلام رسول قاسمی صاحب
حافظ اللہ تعالی، ان کے ریسرچ کیے گئے یہ فرقے ہیں، اور جس ٹائپ کے ایتھزمس کے ساتھ ان کا ٹکراؤ ہوا ہے، اس نالج کے اعتبار سے انہوں نے ان فرقوں کو جو ہے اپنی کتاب میں، اپنے بکس میں بیان کیا ہے، اور اسی پرسپیکٹو میں ہی آج ہم بات کریں گے۔ تو تین آج ہے تو بہت سارے فرقے، لیکن ہم تین بڑے فرقوں کے تعلق سے بات کریں گے جو ایتھزم میں موجود ہیں۔ اور پہلا جو فرقہ ہے وہ ہے فلسفی فرقہ، فلسفی فرقہ۔ اس کے تین آف شوٹس ہیں، تین اس میں جو ہے پارٹس ہیں، یا کہہ لیں تین گروہ ہیں اس میں۔ نمبر 1 بنیادی فرقہ، نمبر 2 تبعی فرقہ، نمبر 3 الہیہ فرقہ۔ ان تمام فرقوں کے تعلق سے آپ بتلا دیں ناظرین کو۔ اصل میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جو ریلیجین پرسپیکٹو سے، بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے لوگ ہیں، وہ تو کسی نہ کسی کہہ لیں کہ دیگر مذاہب میں بٹے ہوئے ہیں، مگر ہم تو ایک ہیں۔ تو یہ ایسا بالکل نہیں ہے، یہ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ پہلے آپ کہہ لیں کہ اکٹھے ہو کے آ جائیں، پھر آپ ہم سے بات کریں، اس لیے ان کے تعداد بھی سب سے الگ الگ ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے جو اس وقت میرے ہاتھ میں کتاب ہے وہ ہے مقالات قاسمی، اس کی جلد نمبر 1 ہے، یہ بھی اس وقت میرے ہاتھ میں شاید آپ کو نظر آ رہی ہو۔ تو اس میں جو پہلا حصہ ہے کتاب کا وہ ہے اسلام زندہ باد، اس کا تعلق ہی اسی کے ساتھ ہے جو ان کے سیکٹس ہیں۔ تو اس سے آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ جب کسی بھی ریلیجیس پرسپیکٹو سے تعلق رکھنے والے بھائی نے ان سے بات کرنی ہے، جب ان کو ان تمام فرقوں کا ادراک ہو جائے گا، پھر ان سے بات کرنا آسانی ہوگی کہ پہلے بھائی آپ بتائیں کہ آپ کا تعلق کس جو ایتھسٹ کے کا جو آف شوٹ ہے اس کے ساتھ ہے، تاکہ اس میں ہم آپ سے بات کر سکیں۔ پہلے آپ اپنے ساتھ تو کہہ لیں کہ کوئی نہ کوئی ایک نمائندہ ہمیں دے جو کہ آپ میں سے ٹھیک ہے۔ کوشش کروں گا کہ اس میں جو ان کے مین عقائد ہیں وہ بک سے اوپر لکھ کے پڑھ دیے جائیں، تاکہ اس میں کوئی لفظ کا چاچا نہ ہو، کیونکہ ان میں صرف کہہ لیں کہ بالکل من سا فرق ہے۔ تو سب سے پہلے جو انہوں نے فلسفی فرقہ کی بات کی ہے کہ اس میں جو بنیادی دہریہ فرقہ ہے، یہ ہے کہ کہہ لیں کہ بنیادی فرقے سے مراد یہ ہے کہ وہ گروہ، وہ لوگ جو کہ مکمل طور پر خدا کا انکار کر دیں اور خدا سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کا، اس کو کہتے ہیں بنیادی دہریہ فرقہ۔ جس سے آگے وہ ہے کہ طبیعیہ فرقہ۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس جو فرقہ ہے اس کے نزدیک جو کسی چیز کے معدوم ہو جانے کے بعد اس کا اعادہ ممکن نہیں۔ تو اسی وجہ سے پھر نے کیا کیا کہ انہوں نے انکار کر دیا کہ جو انسان ہے وہ دوبارہ زندہ نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کا کوئی حساب تک ہوگا۔ یہ کہہ لیں کہ جو بنیادی دہریہ فرقہ ہے اس کے بعد اس طرح کے جو ٹائپ کے جو لوگ ہیں یہ بھی اس وقت آپ کو مل جائیں گے، بس آپ کو تھوڑی سی محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اور کیا یہ جب انہوں نے خدا کا انکار کر دیا، یعنی کہ منکر ہو گئے اور بے لگام ہو کر جانوروں کی طرح لذات میں پڑ گئے، جس طرح یہ کہتے ہیں کہ جانور بالکل آزاد ہیں، ہمیں بھی بالکل اسی طرح آزاد ہونا چاہیے، ہمیں کسی بھی قسم کی باؤنڈ یا باؤنڈری نہیں چاہیے۔ اس کے بعد جو تیسرا وہ ہے الہیہ فرقہ، جس کو ہم کہتے ہیں الہیین۔ تو اصل میں یہ جو پہلے دو ہیں ان دونوں سے یہ کہتے ہیں تھوڑا سے ہٹ کر ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ طور پر انکار تو نہیں کیا آخرت کا نہ ہی خدا کا، یہ ان دونوں کے درمیان میں رہے۔ تو انہوں نے اوپر والے جو دو ہیں ان کا مکمل طور پر انکار کر دیا۔ تو ان کی جو مین عقائد میں جو سب سے اہم وہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کا جو جسم ہے اس کو تو کہہ لیں کہ کوئی سزا یا جزا اس طرح کی جو کوئی بھی سزا ہے وہ نہیں دی جائے گی، ہاں البتہ جو روحیں ہیں، جو انسان کی روح ہے اس کو اٹھایا جائے گا، پھر اس کو سزا دی جائے گی۔ تو اس طرح کہ اس کا جو لٹریچر ہے انشاءاللہ وہ بھی آپ کو فراہم کر دی جائے گا۔ ویسے تو ابھی کہہ لیں کہ سوشل میڈیا پہ یا کہہ لیں کسی بھی ویب سائٹ پر آپ کو بہت زیادہ دام نہیں ملے گا۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ جو بک ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائے۔ ویسے نام تو میں نے بتا دیا، آپ کو مل جائے گی، مگر الگ الگ سے ان کے اوپر جو مزید تفصیلات ہے ڈیٹیل تو نہیں ملے گی انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں بھی، اور ہم اس کے اوپر جو نوٹس تیار کر کے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے تاکہ جو ہماری آڈینس ہے اس کے لیے آسانی ہو سکے۔ اب جو ان کا جو دوسرا بڑا فرقہ ہے ثناویہ فرقہ، اس کے تعلق سے آپ کچھ ارشاد فرما دیں، اور اس میں 6 آف شوٹس ہیں، 6 آف شوٹس کے بارے میں بھی آپ گفتگو کر لیں۔ جی بالکل، یہ جو ابھی آپ نے نام لکھا کہ ثنویہ فرقہ، کہ یہ دو چیزوں کو ازلی اور قدیم سمجھتے ہیں۔
یعنی کہ نور اور ظلمت کو، اس لیے ان کو سنیا کہا جاتا ہے۔ جو ان کا جو سب سے پہلے آف شوٹ ہے وہ ہے مانویہ فرقہ۔ تو جہاں تک اس کے عقائد کا تعلق ہے، اس نے ہر اچھی چیز کو نور سے تعبیر کیا اور ہر بری چیز کو ظلمت سے تعبیر کیا۔ اور جو دوسرا مزدقیہ فرقہ، اصل میں شیرمان عادل ایک بہت بڑا یہ حکمران ہوا ہے، یہ اس کے زمانے میں ہوا تھا والا، تو خود اس کے عقائد و نظریات رکھتا تھا، اس کا حامل تھا، مگر بعد میں اس نے اس کو قتل کروا دیا تھا اس کے بیٹے نے۔ تو ان کے جو عقائد و نظریات کے ساتھ کے تعلق یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ مزدق کہتا ہے کہ نور اپنے اختیار سے کام کرتا ہے، مگر ظلمت محض اتفاقیہ ہے۔ انہیں کہتا ہے کہ جو نور ہے وہی حقیقت ہے، جو ظلمت ہے وہ کچھ نہیں ہے، وہ اس کا مکمل طور پر انکار کرتا تھا۔ اور سادس نے یہ بھی بات کی تھی کہ جو ہر مصیبت و بڑائی کی جو جڑ ہے، اس نے قرار دیا تھا عورت کو، دولت کو۔ کہتا ہے جو اکثر جھگڑے ہیں وہ دولت اور اس سے ہوتے ہیں، تو جس کی وجہ سے اس نے ایک نئی فلسفی اختیار کی تھی، ہمیں رشتوں میں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نہ کی ضرورت ہے کہ کوئی جنریشن وار ہماری جو مائنڈ تو اس سے مل جائے گا کہ اوپر ووٹ کرنے والے کون ہیں۔ جو تیسرا وہ ہے دسانیہ۔ تو یہ ایک فرقہ جو ہے نا، دسان نامی ایک آدمی ہے، اس کی طرف منسوب ہے، جس کی وجہ سے اس کو دسان کہا جاتا ہے۔ تو یہ اصل میں ایک دریا ہے، اس کا نام ہے دسان، جس کے کنارے پہ وہ آباد تھا، اس وجہ سے اس کے نام۔ جو ظلمت تھا یہ طبعی طور پر اور اضطراری طور پر کام کرتا کیا، یعنی کہ کہتا ہے کہ نور زندہ ہے، عالم ہے، قادر ہے، حساس ہے، دراک ہے، اس کے ذریعے دنیا میں حرکت اور قائم ہے، مگر ظلمت مردہ ہے، جاہل ہے، عاجز ہے، جادو ہے، اس کا اپنا کوئی فعل نہیں اور نہ ہی اسے کوئی تمیز ہے۔ تو یہ دیکھ لیں کہ جو عقائد و نظریات کی کس طرح کے تھے۔ یہ ہمارا بھی ذاتی ایکسپیرینس ہے، جب ہم ایتھیسٹ سے بات کرتے ہیں تو ہر ایک کہہ لیں کہ جو مینٹلی لیول ہے، جو وے آف تھنکنگ ہے، وہ بڑا الگ ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ آگے جا کے ہم اس کا جو کنکلوژن ہے وہ بھی آپ کو لازمی دیں گے۔ اس کے باہر کا مرکونیہ، کہ اس کا جو بانی ہے کہ وہ بھی مرکون ہے۔ اصل میں جتنے بھی فرقے ہیں گے وہ نور و ظلمت کے درمیانے، اور ظلمت کے ساتھ اندھیرے کے ساتھ اندھیر کے ساتھ جو ہے نا اس کو منسوب کرتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ نور و ظلمت کے ساتھ ایک تیسری بنیاد بھی ہے کہ دنیا میں نور و ظلمت کے امتزاج کی نظام حاصل ہوتی ہے، اسے المعدل الجامع کہتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک نئی تیسری چیز متعارف کروا دی۔ تو یہ سارے آف شوٹ کرانے کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو یاد رکھنا، پھر اینڈ پہ جو کنکلوژن آپ کو ملے گا وہ دیکھنے آپ کے لیے حیران کن ہوگا۔ پھر ہے کہ آگ، مٹی اور پانی۔ تو ان کے مزید فرقے ہیں، ان میں ایک سیامیہ ہے، دوسرا تناسخیہ۔ جو سیامیہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا کھانے پینے اور نکاح اور زیبا سے بچتے ہیں، یعنی کہ ہر وہ چیز جو کہ کلچری طور پر، ٹریڈیشن اور اسلامی طور پر کہہ لیں کہ جو ٹھیک ہے، انہوں نے اس کی ہمیشہ مخالفت کرنی ہے۔ یہ ان کے دیکھیں ان کے اصول میں لکھا ہوا۔ دوسری بات یہ ہے جو تناسخیہ، یہ ہندوؤں کی طرح روحوں کے ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل ہونے کے قائل ہیں۔ تو ان کے نزدیک دین ہے بلکہ ظلمت ہے۔ پھر اس ظلمت کے حدوث کے بارے میں ان کا آپس میں بھی اختلاف ہے، کہتے ہیں کہ یہ ظلمت اسی نور سے نکلی ہے، اور نور سے نکلنے والی چیز اسی نور کا حصہ ہوگی، لہذا یہ حصہ شرک نہیں ہو سکتا، شر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ اچھائی نہیں برائی کو جنم دی ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اچھائی نہیں برائی کو جنم دیا؟ ہاں، بظاہر کہہ لیں کہ ڈیبیٹ کے دوران ہمیں تو یہ بہت اچھا معلوم ہو کہ ہاں بالکل یہ اچھا ہو سکتا، کریں گے اس کو کاؤنٹر کریں گے تو پھر تمام دوست احباب کو یہ واضح ہو جائے گا کہ اصل میں جو اس کی حقیقت ہے وہ کیا ہے۔ تو یہ اس کے کہہ لیں کہ کچھ آف شوٹ سے جو ہم نے بیان کر دی۔ کہہ رہا ہوں کہ سوفسطانیہ فرقہ جو ہے ان کا تیسرا بڑا فرقہ ہے، اس کے تعلق سے آپ بیان کرو گے۔ یہ سب سے پہلے ابھی آپ سوال کیا، اس کو کہتے ہیں جو ہے نا، یہ ہے تو سوفسطانی فرقہ، تو جو ان کے ماننے والے ہیں نا، کہہ لیں کہ اگر ہم انڈیویجول بات کریں تو اس کو ہم کہتے ہیں سوفسطائی، یعنی کہ جو اس طرح کے عقائد نظریہ رکھتا ہو۔ تو یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں خشکی کی جو چیزیں ہیں وہ پانی میں مر جاتی ہیں، اور پانی کی چیزیں خشکی میں مر جاتی ہیں۔ مقدر رات کو دیکھتا ہے اور دن کو اندھا ہو جاتا ہے۔ انسان کو جو ہی کوئی لذت ملتی ہے تو اس کے بعد کہہ لیں کہ وہ ظاہر بھی ہوتی ہے ایک خاص وقت کے ساتھ۔ یہ ایک نیچرل کرنے کہتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کا جو صحیح ذریعہ ہے نا، وہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ انسان بھولتا بھی ہے، پاتا بھی ہے، خوشی بھی پاتا ہے، تو پھر وہ اس کو غمی بھی آ جاتی ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ علم کا حصول ہی ممکن نہیں ہے۔ یہ ان کا کہہ لیں کہ علم کا جو ان کا نا بین بنیاد وہ یہی ہے۔ تو اس کے مزید تین شوٹ ہیں کہ اس پہلا ہے انادیہ۔ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کسی کو کچھ معلوم نہیں، دنیا کی ہر چیز میں وہم اور باطل خیالات ہیں، کہ چونکہ کہ بنیادی اس طرح کی ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز وہم ہے، خیالات ہے، کہ مے بی وہ صرف اس میں رہتے ہیں، ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے۔
کس طرح ہو سکتا ہے، کس کے لیے ہو سکتا ہے، کیوں ہو سکتا ہے. تو ان کے پاس اس طرح کے کہہ لیں گے جو جوابات ہیں وہ ہے ہی نہیں. تو جو بندے خود اتنے کنفیوز ہوں وہ پھر کسی ریلیجیس پرسپیکٹو سے تعلق رکھنے والے، بیان سے تعلق رکھنے والے لوگ کو جب کاؤنٹر کرتے ہیں تو کس منہ سے کرتے ہیں. دوسرا ہے اندیہ، یہ کہتے ہیں کہ جس کا جو خیال ہے وہی ٹھیک ہے، جو میں کہہ رہا ہوں میں بھی ٹھیک ہوں، جو اس کے لیے بھی کہہ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے. تو ان کا اصول تو یہ ہے، مگر جب ان کو کاؤنٹر کیا جاتا ہے کہتے ہیں نہیں آپ غلط ہیں ہم ٹھیک ہے، کیونکہ جو ہم نے محسوس کیا وہ ٹھیک ہے، جو آپ نے محسوس کیا وہ غلط ہے. 5 سینس میں آتی نہیں ہے جو 5 چیز کس طرح جواب دینا ہے. دوسرا بات یہ ہے کہ لا ادریہ، یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہر چیز کے ثبوت اور عدم ثبوت میں شک ہے، پھر انہیں اس شک کے صحیح ہونے میں بھی شک ہے، اور پھر مزید شک پر شک کرنے میں بھی شک ہے، اور آگے ہر شک پر کی کوئی انتہا نہیں. یہ جو بڑی مشہور کتاب ہے شرح عقائد نصفیہ، اس کے صفحہ نمبر 10 پہ بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے. تو اس لیے تو یہ ہر بار اپنی ایک نئی تھیوری، ہر تحقیق کے بعد ایک نئی کہہ لیں کہ بات عوام الناس تک پہنچاتے ہیں، اور ہمیں کہتے ہیں کہ ہاں یہ چیز ایسا ہے. جس طرح کہ ہمیں پھر آپ کو صرف جو فار ایگزامپل آپ کو سمجھانے کے لیے کہ یہ کہتے تھے کہ جو زمین ہے وہ کیا ہے، ساکن ہے، گردش کر رہی ہے نہیں کر رہی، اگر کر رہی ہے تو کس طرح کر رہی ہے، کس شیپ میں کر رہی ہے، اور کشش ہی کیا ہے، اگر کشش ہی کیوں، کشش سے شکل ہی کیوں، فورسز ہی کیوں، مخالف فورسز کیوں، اور دنیا پھیل رہی ہے نہیں پھیل رہی، کس طرح پھیل رہی ہے، چپٹی ہے گول ہے. ان کی تمام جو ان کے وہم ہے ہر ایک کی اپنی اپنی تحقیق ہے. اور اگر ہم کہیں گے بالکل آسان الفاظ میں کہ کوے والی ہم نے مثال دی تھی کہ زمین کی جو ہموار زمین ہے اس کے جو تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کے رنگ میں فرق ہونا، جیسے گرمی پہاڑی ہے وہاں کے لوگوں کا فرق ہونا، اور اس سے ہٹ کر جو پرندے ہیں پھر وہی مثال اگر کوئی پہاڑ پہ جائے وہاں کے لوگوں کا کہہ لیں کہ تھوڑا سا جسمانی طور پر فٹ ہونا، اور ان کے رنگ میں تبدیلی ہونا، ان کے مزاج میں فرق ہونا، اور وہاں کے کووں کا رنگ بلیک کی بجائے سرمئی سے ہٹ کر تھوڑا سا وائٹ ہونا، یہ سب پائے جاتے ہیں. جب یہ خود ہی کچھ بھوت میں اس وقت کہہ لیں کہ بالکل لکھے ہوئے ہیں، پھر ہم سے بات کس لیے آپ نے کرنی ہے. تو یہ ان کی تحقیقات ہیں، یہ بدلتے رہتے ہیں. تو پھر ہم ایسے شخص پر کیوں اور کیسے تباہ کر لیں جو کہ اپنی ہی بات میں پختگی نہ رکھتا ہو. جی عثمان بھائی، اب آپ کی تمام باتوں کو سننے کے بعد میرے ذہن میں بھی کچھ سوالات بن رہے ہیں جو کہ میں نے لکھا ہے. ماشاء اللہ، تو ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. اب میں ان سوالوں کو پوچھنا چاہوں گا ایتھسٹ سے. نمبر 1 کہ سارے لوگوں کے اندر ان لوگوں کے اندر اتنے فرقہ بندی ہے، پھر بھی یہ سارے کے سارے ہمارے خلاف متفق کیسے ہو جاتے ہیں، یعنی جو خدا کو مانتے ہیں. اور دوسرا کیا کہ بات ہے، یہ آپ نے ایک دیکھنا اتنی لاجیکلی بات کی ہے. تو جی ایک جی، سے کچھ چاہیے کہ اس کا تو پتہ ہوتا نا، غور و فکر کر لے. اور دوسرا سوال ان سے یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کے پابند ہیں. جی جی ایک فرقہ دوسرے فرقے سے جو ہے انٹر کنیکٹڈ ہے. اچھا، تیسرا جی سوال صحیح یہ ہے ان سے کہ سب بندہ الگ الگ سوچ رہا ہے، اپنے الگ عقل سے، اپنے ہے. الگ الگ سوچ سے جو ہے کام لے رہا ہے. اور چوتھا یہ ہے کہ یہ سب کے سب اپنے اپنے نظریات کا دفاع کر رہے ہیں. سب کہہ رہے ہیں دس از مائی آئیڈیولوجی، دس از مائی آئیڈیولوجی، وہ ان کی آئیڈیولوجی ہے، یہ ان کی آئیڈیولوجی. تو بھائی آئیڈیولوجی کا دفاع کرنا تو یہ مذہب کا کام ہوتا ہے، اور یہ تو مذہب پہ وشواس ہی نہیں رکھتے ہیں، مذہب کو مانتے ہی نہیں ہیں. یہ سوال ہے میرے ان سے کہ یہ جو فرقے کی جو کیٹیگریز جو ہم نے آج بتائی ہے نا، یہ شاید ہی آپ کو کسی مطلب سوشل میڈیا پہ تو شاید ہی آپ کو ملے. جی بالکل سہیل بھائی، میں آپ کی جو سوالات کی طرف میں سوچ رہا تھا اس کی آخری پوائنٹ پر تھوڑا سا کہنے کے تبصرہ کروں. بہرحال اب یہ جو آپ نے بات کی تھوڑا سا اس پر بات کر لیں کہ بالکل جی آپ کو اس طرح کی جو ڈسکشن ہے وہ بھی نہیں ملے گی. تو شاید میں بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے جو ناظرین ہیں وہ تھوڑے سے بور بھی ہوئے ہوں آج کی ڈبیٹ کے حوالے سے، مگر چونکہ یہ ہم نے آج کا سیشن کیا ہے اس طرح کا سیشن آپ کو اصولی میرے خیال سے ہم نے تو نہیں دیکھا اس بالکل وقت کسی سوشل میڈیا پہ پڑا ہوا ہو. بالکل تو اس بالکل لیے تھوڑا بالکل سا یہ بورنگ تو ہوگا مگر آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہونے جا رہا ہے. تو آپ اس کو لازمی اپنے پاس سیو کریں، اس کو لکھ لیں، اور کوشش کریں گے اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان کی جو حقیقت ہے، جو اصلیت ہے، وہ بھی عوام الناس تک پہنچ جائے. اور یہ جو آپ نے ماشاء اللہ میں ڈبیٹ کے اندر یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہمیں اس طرح کے لوگوں کی ضرورت ہے جو کہ تحقیق کرنے والے ہوں.
اور جہاں تک آپ نے یہ بات کی نا کہ نظریہ کا دفاع کرنا، یہ واقعی مذہب کا کام ہے، کیونکہ جس طرح کہ ان کے اصولوں کے مطابق ہم نے خود بھی ثابت کیا، اور جو ان کے اصول ہیں کہ ہم لبرل ہیں، تو جب آپ لبرل ہو پھر آپ کو چاہیے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں آپ اس کی بھی عزت کریں، یہ آپ کے اصولوں کے مطابق ہے، پھر جو ہم کہہ رہے ہیں ان کی بھی کریں جب ہم اپنی طرف ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ مذہب کا ہی کام ہے دفاع کرنا، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم تو کہہ لیں کہ ایک خاص پرسپیکٹو کے لیے ایسا نہیں، صرف جنرلی بات کر رہا ہوں، ہم تو واقعی مقلد ہیں کیونکہ جو کہ ہمیں بتایا گیا ہے ہم نے اس کی پیروی کرنی ہے، یعنی کہ پیروکار ہے بالکل کہ خاتم النبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ تو پھر بالکل آپ کو چاہیے کہ آپ کی اپنی تحقیقات ہیں، پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ گولڈ سیہرا نے یہ بات لکھی تھی تو ہم بھی یہی کہتے ہیں؟ تو جب آپ کے اوپر کوئی ہم کاؤنٹر کرتے ہیں تو پھر آپ ان کے ریفرنس کیوں دیتے ہیں؟ آپ کہ نہیں میری تحقیق یہ ہے، وجہ وہ یہی ہے کہ یہ خود ایک مذہب کی جو ایک تعریف کی جاتی ہے یہ خود اس کے اوپر کھڑا اترتے ہیں، مگر یہ خود کو مذہب مانتے نہیں ہیں، مگر ان کی بالکل باتوں سے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی ایک مذہب ہی ہے جو کہ انہیں ابھی تک اس کا کہہ لیں کہ زبانی طور پر اقرار تو نہیں کیا، مگر پوشیدہ طور پر ان کے جو تمام معاملات ہیں وہ ابھی تک یہی ہے۔ اب میں اور یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کی سوچ ایسی ہے عثمان بھائی کہ اگر ان کو کوئی پوائنٹ نہیں ملتا ہے تو صرف یہ کہتے ہیں کہ دیکھا مذہب کا کوئی کام نہیں، خدا نہیں ہے، ہر ایک چیز میں یہی پوائنٹ لاتے ہیں، کسی بھی ڈسکشن میں یہی پوائنٹ لاتے ہیں گھوم پھر کے، اور اپنا پوائنٹ آف ویو اور اپنا جو سوچ ہے اس کو تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں پبلک کو۔ حالانکہ ہم اسلام کے ماننے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی غور و فکر کریں، آپ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ غور و فکر کرو، اور لا اکراہ فی الدین، دین پہ کوئی زبردستی نہیں ہے، آپ دیکھیں مشاہدہ کریں اس کے بعد آپ بالکل، اسلام کو قبول کریں، یا کوئی بھی مذہب ایسا نہیں کرتا ہوگا میرے اعتبار سے۔ تو آپ کے شوق کی وجہ سے چونکہ ٹائم بھی 39 منٹ ہو چکے ہیں، میں اینڈ پر کہہ رہے ہیں کہ ایک دو جملے آج کل کے موجودہ حال کے حوالے سے میں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک کہہ لیں کہ سائیں حضور کے بہت ہی اچھے گولڈن ورڈز ہیں جو کہ ہر مبلغ کے لیے جاننے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ تو آپ نے یہ پریکٹس سے تعلق سے ہمارے جو لوگ ہیں انہوں نے خاص طور پر اس کو مسلمانوں کے حوالے سے کہا کہ اس طرح کے جو فتنہ آج کل عام ہے اور بہت سے لوگ دین کر رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس دین کا علم نہیں، یہ پوری دنیا کے حالات و واقعات پر نظر لازمی رکھیں اور اندرونی معاملات پہ، اور ہر علاقے کے جو عالم دین ہے، جو مفتی ہے، جو اسکالر ہے، اس کو چاہیے کہ ہر موقع کی ترجیحات کو اچھی طرح سمجھ کر اور میدان عمل میں جب کودے تو وہ اپنا کردار ادا کرے، کیونکہ ہر علاقے کی نوم، ویلیوز، ٹریڈیشن، کلچر، تو یہ تمام کے تمام الگ الگ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ دین کی سمجھ کے لیے اہم ترین شعبوں میں سے ایک شعبہ یہ تدبیر سے اور علم سے اور تحقیق کر کے مین کرکولم پیش کرنا، یہ اس کو وہ سائنسوں نے کہا کہ یہ اہم ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو دینی غیر رکھنے والے دوست ہیں، احباب ہیں، ان کو بھی چاہیے کردار اور آپ کے ذمہ دارانہ سنجیدہ سوچ، پھر ہم کسی دوسرے کو دعوت کی ایک لمحہ فکریہ بھی ہے، اور ہمارا پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ ایتھیسٹ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، علم بھی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، ان سے ڈیبیٹ بھی کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ ان کے لیے کچھ اصول ہیں جو کہ سائنس صاحب نے 2-3 لائنوں میں بیان کی ہیں۔ تو پلیز یہ ہماری گزارش ہے مشتاق بھائی کے جو چینل ہے ضیاء الحق، ان کی وساطت سے کہ تھوڑا سا آپ بھی غور فرمائیں، ان کے جو سوالات کے جوابات ہیں وہ تو ہم دیتے ہی رہیں گے، آج جو آپ سوال کریں گے ہم اس کا بھی جواب دیں گے کہ جو آپ کے اوپر کیا جائے، مگر کم از کم کچھ آپ کی بھی تو ذمہ داری ہے نا، جن کو کہہ لیں کہ ملحوظ خاطر رکھنا بہت ضروری ہے۔ جی جی، اچھا وہ ایک سوال آیا ہے، اب آپ مناسب سمجھے تو اس کا جواب دیں، اور اگر مناسب نہیں ہے تو کہہ دیں۔ ناظرین صاحبہ ہیں، انہوں نے ایک سوال یہ کیا ہے کہ کیا اللہ کو ہم اپنا محبوب کہہ سکتے ہیں؟ جی، اللہ کو محبوب کہنے کے حوالے سے جو کہہ لیں کہ یہاں پر بے شمار آراء پائی جاتی ہیں، تو کیونکہ ہم نے ابھی بات کی جو سائنس صاحب نے اصول بیان کیے کہ نارمز، ویلیوز، ٹریڈیشن، کلچر، تو ان کو بھی فالو کرنا ضروری ہے اور جواب بھی دینا ضروری ہے۔ تو اس کے لیے ایک ہوتا ہے قدیم حادث ہونا، کہ موجود ہونا پہلے سے اور بعد میں ہونا، تو یہ اس کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے، اور ہمارے کلچر میں محبوب اس کو بولا جاتا ہے جو کہ کہہ لیں کہ ایک فزیکلی جو ہے نا باڈی، جس طرح ہم اور میں سے بیٹھے ہیں، اس کے لیے موجود ہو۔ تو اگر ہم یہ لفظ کسی ایسی چیز کے لیے استعمال کریں گے جو کہ غیر مخلوق ہے، کیونکہ ہم تو مخلوق ہیں، اور غیر مخلوق کے لیے ایسا لفظ استعمال کرنا تو یہ کہہ لیں کہ جائز بھی نہیں ہے، مناسب بھی نہیں ہے، اور ٹھیک بھی نہیں ہے۔ ناظرین صاحبہ آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا۔ اور ایک صاحب ہیں محمد مصلح رضا،
ان سے کہوں گا کہ بھائی آپ کا سوال بالکل فضول ہے، آپ کسی عالم دین سے پوچھ لیں، آپ کا سوال جو ہے یہ نامناسب ہے اور فضول سوال ہے آپ کا۔ عثمان بھائی نے آج جو فرقوں کے تعلق سے جو گفتگو کی ہے، بہترین گفتگو کی ہے، اور شاید ہی سوشل میڈیا میں یہ گفتگو موجود ہو۔ تو میں عوام سے اور ہمارے ویور سے چاہوں گا کہ اس کو سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب بھی کریں، تاکہ آئندہ ایتھزم کے تعلق سے جو بھی گفتگو ہوگی وہ آپ کو اپڈیٹس ملتے رہیں گی۔ اور اس آج کا جو ڈسکشن ہے ہمارا وہ بالکل نالجبل ہے، علمی ہے، اس کو لازمی سنیں۔ اگر لائیو سیشن کے دوران آپ نہیں سن پائے ہیں ٹھیک سے، تو اس کو اکیلے میں جب آپ فری وقت ہو آپ کے پاس میں تو بالکل سنیں، اور ان کی حقیقت کو آپ جانیں کہ ان کے اندر خود میں کتنی تضاد موجود ہے۔ اور آج یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اندر تضاد ہے، لہٰذا مذہب کو نہیں مانا جا سکتا۔ تو ان کے خود کے تضاد کو آپ دیکھیں اور سنیں، اور ایسے نہیں کہ صرف ہوائی فائرنگ کی گئی ہے، اصول اور ضوابط کے ساتھ میں جو ہے بیان کیا گیا ہے، اور ان کے اندر موجود بھی ہے۔ اگر کبھی ڈیبیٹ ہو تو یہ انکار بھی نہیں کر سکتے ہیں ان چیزوں سے۔ تو میں ناظرین سے اب اجازت چاہوں گا، وقت ہو چلا ہے ڈسکشن کو ختم کرنے کا۔ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے لیے دعا گو رہیں، اور جاء الحق یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور اگلے ویڈیو تک ہمارا انتظار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔